بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دعوت المسلمین چینل دیکھ رہے ہیں اور جو موضوع چل رہا ہے وہ موضوع ہے بچوں کی پرورش، اور یہ اس موضوع کی تیسری قسط ہے۔ پچھلی قسط میں بچوں کی پیدائش سے لے کر 7ویں دن تک کے جو حقوق ہیں بچے کے، اس پر بیان ہوا تھا۔ اس کا نام رکھنا، اس کے ختنے کرنا، اس کا عقیقہ کرنا، اس کے متعلق بیان ہوا تھا۔ اب آج جو تیسری قسط ہے، اس کی جو ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں وہ بچوں کی نفسیات ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے لے کر جو 2 سال کی عمر تک جو بچے کی نفسیات رہتی ہے، جو اس کی سائیکالوجی رہتی ہے، اس میں ہم بچے کو کیسے پڑھا سکتے ہیں، کیسے سکھا سکتے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اس صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے، اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت میں بچے جس طرح سے ماں کے پیٹ میں پروان چڑھتے ہیں اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ کیسے وہ ایک پانی کی بوند خون میں تبدیل ہوتی ہے، اور پھر وہ خون ایک گوشت کے لتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ ایک گوشت کا لتھڑے پر ہڈیاں چڑھائی جاتی ہیں، پھر ان ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو خوبصورت شکل اللہ رب العزت عنایت فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ ماں کے حمل میں ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب حمل 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس وقت بچے کے کان، جو سب سے پہلا جو عضو بچے کا بنتا ہے وہ کان ہے، اور کان بننے کے بعد بچہ سننا شروع کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، اس کے بعد پھر جب بچہ سنتا ہے حمل میں ہی، تو اس کے بعد پھر جو ہے اس کی اسی طرح سے ذائقے کی قوت بھی حمل میں ہی پیدا ہو جاتی ہے، اور پہچان کی قوت، شناخت کی قوت بھی اس کے اندر حمل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مختلف قسم کے ذائقے بھی حمل میں پہچاننا شروع کر دیتا ہے، مختلف قسم کی آوازیں بھی حمل میں پہچاننا شروع کر دیتا ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں سننا بھی جو ہے وہ حمل میں ہی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پورا طریقہ کہ انسان کو اللہ رب العزت حمل میں کس طرح سے بناتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک باغبان کسی بیج کو لگاتا ہے تو وہ زمین کو نرم کرتا ہے، اس کے بعد اس بیج کو اس نرم زمین پر رکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں پانی دیتا ہے، اس میں کھاد دیتا ہے، اس کو صحیح وقت جتنی دھوپ لگنی چاہیے اتنی دھوپ اس کو دیتا ہے، اور اس کی بارہا وہ گڑائی کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ بیج زمین کے سینے کو چیڑ کے ایک پودا بن جاتا ہے، اس کے بعد وہ پودا ایک پیڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک باغبان ایک بیج کو پودا اور پیڑ بنانے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے جس کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، جس مخلوق کو سب سے بہتر مخلوق پیدا کیا، جس مخلوق کے لیے کائنات کی اور دیگر چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور کائنات کی تمام چیزیں اس مخلوق کے لیے مسخر کر دی،
تو آپ اندازہ لگائیں کیا اس مخلوق کو یوں ہی پروان چڑھانے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی محنت نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بچوں کی پرورش میں بے شمار محنت ایفرٹس ماں باپ کو لگانے چاہیے، جو پچھلے قسط میں نے بیان بھی کیا ہے کہ کس طرح سے انبیاء علیہم السلام نے نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے، حمل سے لے کر پیدائش اور پھر پیدائش سے لے کر 2 سال تک کی جو مدت ہے وہ دودھ پلانے کا عرصہ ہے۔ اس زمانے میں بچے کی جو نفسیات ہے، جو سائیکالوجی ہے، وہ ایک جیسی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچے کو پورے 2 برس، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے۔ یہ بات اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت کو پورا کرنا چاہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ تو آج ہم بچے کی نفسیات پر بات کریں گے 2 سال کی عمر تک۔ جب بچہ حمل میں ہوتا ہے تو اسی وقت بچہ آواز کو سننا اور آواز کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے بچہ ذائقے کو سمجھنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے بچے کو مختلف قسم کے جو ذائقے ہوتے ہیں اس کی بھی شناخت ہو جاتی ہے۔ جو محققین ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حمل میں بچے کو 3 طریقے سے سکھایا جاتا ہے۔ لرننگ بائی ایکسپیرینس، یعنی ماں طرح طرح کی آوازیں سنے اور ان آوازوں سے وہ لطف اندوز ہو تاکہ بچہ بھی ان آوازوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ تو طرح طرح کی آوازوں میں ماؤں کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید مختلف آوازوں میں سنیں، قرأت کے ساتھ سنیں، نعت شریف وغیرہ سنیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے معجزات ہیں جو عقل سے پرے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر تشریف لے جانا، انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا، پیدائش کے وقت کے جو معجزات ہیں آپ کے کہ کعبے کا جھک جانا اور فرشتوں کا آپ کو آسمان کی طرف لے کر جانا، اس طرح کے جو معجزات ہیں ماؤں کو چاہیے کہ وہ سنیں تاکہ پیدائشی طور پر بچے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو سکے۔ پھر اسی طرح سے دوسرا طریقہ ہے لرننگ بائی ریپیٹیشن، یعنی اس چیز کو وہ بار بار دہرائے۔ ماں کو چاہیے کہ بار بار قرآن مجید کو سنے، بار بار نعت شریف کو سنے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 پارے کے حافظ پیدا ہوئے، ان کی ماں بار بار قرآن مجید کو پڑھتی تھی۔ انہوں نے حمل میں ہی قرآن مجید کے 17 پاروں کو یاد کر لیا تھا۔ تو یہ وہی طریقہ ہے لرننگ بائی ریپیٹیشن، یعنی بار بار اس چیز کو کریں، دہرائیں۔ پھر تیسرا طریقہ ہے لرننگ بائی ایسوسیشن، یعنی جو ماں ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو وہ سن رہی ہے، جس کو وہ بار بار ریپیٹ کر رہی ہے، اپنے جذبات اور احساسات کو بھی ماں کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ منسلک کرے، اس کے ساتھ جوڑے۔ اگر بغیر جذبات کے، بغیر احساسات کے ماں سنتی ہے تو پھر یہ جذبات بچے تک منتقل نہیں ہوں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ان جذبات کے ساتھ سننا، یعنی جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی شان میں کوئی نعت شریف سن رہے ہیں تو اپنے جذبات کے ساتھ اس کو جوڑ دینا، یہ بڑی ضروری چیز ہے تاکہ بچے کے اندر پیدائشی طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو سکے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جہاں عورتیں یہ جانتی بھی نہیں ہیں کہ بچے کو کس مدت سے سکھانا شروع کرنا ہے، بلکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ بچہ ہے، ابھی اس کو کیا سکھا سکتے ہیں۔
حمل کی تو بات ہی نہیں کرتے، بلکہ جب وہ پیدا ہو جاتا ہے 2 4 5 سال 8 سال کا ہو جاتا ہے، تب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، اس کو ابھی کیا سکھا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ بچے کو سکھانے کی یہی عمر ہے، بلکہ بچہ ماں کے حمل سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دوسرے ملکوں میں بچے کو سکھانے کے لیے، حمل میں سکھانے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ اسرائیل وغیرہ میں جو میں نے سنا ہے کہ میتھمیٹکس کے جو سوالات ہیں عورتیں وہ حل کرتی ہیں تاکہ بچے کا ذہن کشادہ ہو سکے، اس کا ذہن بڑھ سکے۔ اسی طرح سے کوریا میں ٹیگیو نامی یوگا اور حمل والی عورتیں کرتی ہیں تاکہ ان کا بچہ مضبوط پیدا ہو، جس کی جو فزیکلی جو جسمانی مضبوطی ہے وہ ہو، اور ان کا بچہ جو ہے مینٹلی دماغی طور پر بھی مضبوط پیدا ہو۔ فرانس میں ہیپٹونومی نام کی ایک تھیوری ہے جو کی جاتی ہے، عورتیں جو حمل میں جن کے بچہ ہوتا ہے وہ اس لیے کرتی ہیں تاکہ ان کا بچہ جو ہے ذہنی طور پر مضبوط پیدا ہو سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو ماں بننے والی ہیں اور جو بچے پیدا ہو گئے ہیں ان کی پرورش اسلامی نقوش پر کریں تاکہ ہمارے بچے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ اور ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ اور رہا ہے کہ وہ لفظ اللہ کا بچوں کے سامنے بے پناہ ذکر کیا کرتے تھے تاکہ جو سب سے پہلا لفظ بچے کے منہ سے نکلے وہ لفظ اللہ ہو۔ اللہ رب العزت کا نام بے شمار مرتبہ بچے کے سامنے ہمارے بزرگ لیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری دی ہوئی جانکاری اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ اس وقت جو وبائی وقت ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔